अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू कुरान और मार्फत कुरान के हवाले से हो रही थी और सिस्टर मुस्तजाब बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रही थी कि कुरान और कुरान को समझना किस कदर ज़रूरी है और कुरान कैसी किताब है, कुरान के मौज़ूआत क्या हैं। इसी मौजू पर मैं बात करने के लिए दावत दूंगी सिस्टर दीबा को कि वो भी इस सिलसिले में इस मौजू के हवाले से कुछ नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि कुरान मजीद कैसी किताब है और इसकी तिलावत और इसको पढ़ना इंसानी ज़िंदगी के लिए और ख़ास तौर पर एक मुसलमान साहिब ईमान के लिए किस कदर ज़रूरी और किस कदर पुरमायनी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिवाय खुदा के कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कुरान से बेहतर हो। यानी ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि कुरान की अहमियत के सिलसिले में कि इसका पढ़ना किस कदर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के अलावा इससे कोई चीज़ इससे बुलंदतर नहीं है। कुरान के उसमें मैं पढ़ रही थी किताब तो इमाम ख़ुमैनी का एक वाक़या मुझे याद आया कि वो फरमाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करते थे। तो उन्होंने फरमाया कि अगर तुम एक ही आयत को हर रोज़ पढ़ो, एक ही आयत को हर रोज़ पढ़ते रहो, हर दूसरे दिन आप उस पे उसके बारे में ये तदब्बर करो, तफक्कर करो, सोचो कि आज ये आयत हमें क्या पैगाम दे रही है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ही आयत आप रोज़ पढ़ते हैं तो कल जो उसने पैगाम दिया था आज उससे बुलंद जो है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर पैगाम आज वो आयत दे रही है। यानी ये नहीं है कि कुरान जामिद नहीं है कि वो एक जगह पे रुक गया, जो आयत हमने जो नाज़िल हो गया, अल्फाज तो ज़ाहिर वही हैं लेकिन मायनों के लिहाज से बहुत गहराई इसका सबूत तो ये भी है ना कि जैसे मुफस्सिरीन ने इतना काम किया है, 1400 साल से इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी गई हैं, लेकिन अभी भी जो इतनी बड़ी तफसीर लिखने के बाद वो कहते हैं कि हमने बहुत मुख्तसर, हम इसकी तफसीर कर नहीं सकते, इतना मुख्तसर जो है तर्जुमा हमने तफसीर किया है कि हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। यानी वो ये उज़्र पेश करते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इसकी गहराइयों को हम बयान कर सकें। तो इसी तरह इमाम ख़ुमैनी ने जब इस आयत का कहा तो फिर उन्होंने आगे ये भी इसके बारे में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि एक ही आयत हर रोज़ डिफरेंट मायने कैसे देगी, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि ये कुरान एक ज़िंदा मौजज़ा है, ये ज़िंदा कलाम है और ये ज़िंदा का मौजज़ा है। जब इस कलाम ये कलाम है, यानी ज़िंदा का कलाम है, तो अभी तक उसका कलाम जारी है। अल्फाज हमारे ज़ाहिरी तौर पे तो हमें वही नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके जो मानी और जो उसकी गहराई है वो बढ़ती ही जा रही है। और गौर व फिक्र करने के जितना आप गौर व फिक्र करिए, जितना किसी चीज़ की खुदाई करते हैं, गहराई में जाते हैं, उतना खजाना यानी जितनी हमारे जहन में, जितनी हमारे कल्ब में वसअत उसकी तदब्बर की है, क्योंकि इंसान की फितरत में जुस्तजू है, जितनी वो जिस चीज़ के बारे में जुस्तजू करेगा इतना ही वो उसके अंदर गहराई में चलता जाएगा और उसको हासिल करेगा। तो ये चीज़ जब मैंने इमाम ख़ुमैनी की पढ़ी तो मुझे इतना दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त में किताब को छोड़कर मैं कुरान को पढ़ना शुरू कर दूं कि इस कदर इसकी उनकी इस बात में गहराई थी कि एक आयत भी जो है वो उसी से आप मतलब रोज़ एक नया पैगाम ले सकते हैं। यानी इसकी कुरान की पैगामात रुक नहीं गए, जहाँ तक चलते हैं और चलते रहेंगे। ये तो अल्लाह आलम वही जानता है कि कब तक इसके और कहाँ तक इसकी जाकर हाथ इसकी वो मुकम्मल होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने पॉइंट पे जो है वो इसको पॉइंट को हाईलाइट किया। सिस्टर मुस्तजाब मैं चाहूँगी कि आप इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं और जैसा कि इन्होंने इमाम बुखारी का वाक़या बयान किया, मेरा ख्याल इसी से मिलता जुलता वाक़या अमीरुल मोमिनीन का भी है। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान कर रहे थे तो पूरी रात मौला की सर्फ हो गई और मौला ने कहा कि अभी मैं बिस्मिल्लाह के बे की जो है वो तफसीर बयान नहीं कर सका। और ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अगर मैं तफसीर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सिर्फ तफसीर बयान करूँ तो 70 ऊँटों से ज़्यादा मवाद जो है जो उस पर लदा जा सकता, 70 ऊँटों पर, उससे ज़्यादा इसकी तफसीर पर जो है वो मवाद जो खर्च हो सकता है उसके। तो वाकई इसकी वसअत के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात कि इसको समझने के इब्तदाई जो मराहल हैं, यानी कि एक मेरे जैसा एक इंसान जो कुरान शनास नहीं है, कुरान से सिर्फ इसी हद तक उन्स रखता है कि वो खुदा की किताब है और उसकी एक मजहबी किताब है, उस किताब का उसके घर में होना ज़रूरी है, ये एक मुसलमान होने की अलामत है कि उसके घर में कुरान मजीद होना चाहिए। और फिर कुरान से उसका तारुफ़ इस हद तक है या उनसे इस हद तक है कि वह रमज़ान मुबारक में उसको खोल लेता है या कुछ ख़ास मौक़ों के ऊपर जब उसको किसी
فال نکالنے کی ضرورت یا استخارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مجید کو کھول لیتا ہے، یا خدا نخواستہ گھر میں اگر کسی کا وقت آخرت ہے تو قرآن مجید یاد آتا ہے کہ اس میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، یا کسی چھوٹے موٹے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے جیسا عام انسان، عام مسلمان جب خدا کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے قرآن کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ قرآن کا تعارف بھی حاصل کرے، قرآن کی سچی معرفت بھی حاصل کرے اور قرآن کے پیغام کو صحیح طور پر اس کو درک کر سکے، تو وہ کن ابتدائی مرحلوں سے گزرے گا؟ اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کی ابتدائی طور پر ضرورت پڑے گی اور وہ کون کون سے مراحل کو طے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ قرآن سے اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو بہترین ہادی ہے، کوئی اس سے شفا لینا چاہے تو بہترین شافی ہے، کوئی اس سے رہنمائی لینا چاہے تو بہترین آپ کا رہنما ہے، اگر کوئی مشکل کا حل پوچھتا ہے تو بہترین مشکل کو شاہ ہے۔ اس وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے اور آخرت کے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ بس توجہ کی بات یہ ہے، قابل غور اور قابل فکر بات یہ کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن جو پڑھتے تھے، مجھے بھی واقعہ یاد آیا، دست غیب نے غالباً سورہ الحدید کی تفسیر جو کی، ان کے دروس ماہ رمضان میں ہوتے تھے، اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک بندہ خوبصورت انداز میں، اہل معرفت تھا، ظاہر زبان اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، جو خود صادق ہو اور صادق کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، صادق اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، تو وہ پھر ایک اور تاثیر آتی ہے۔ تو وہ قرآن جب پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان ان کے قریب گزرا اور نوجوان نے ان سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر تلاوت کریں، خوبصورت انداز میں جیسے کر کے اس جوان پہ پر اثر ہوئی۔ ذرا وہ نوجوان بھی ایک مومن انسان تھا، کیونکہ روایت میں مومن ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، علماء اور عرفاء فرماتے۔ تو جب انہوں نے تلاوت کی قرآن کی تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ادھر شہید ہو گیا، اس کی رحلت ہو گئی۔ اب جب اس بندے نے جو قاری قرآن تھا جس نے تلاوت کی، اس نے موت کا شاید ذکر کیا، تو اس نے جب اس کا کفن پہنا، غسل کا اہتمام کیا اور کفن پہنانے لگے تو اس کے سینے پہ ایک آیت نقش تھی جس پہ لکھا ہوا تھا فَهُوَ عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا مطلب اللہ کی مرضی؟ یہ کتاب ساری آپ کو زندگی کے اصول بتا رہی ہے۔ تو وہ قرآن کو سمجھتے تھے تو قرآن نے اتنا ان پہ اثر کیا۔ مشکل یہ کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اسی لیے پورا قرآن بھی پڑھ لیتی ہیں تو زندگی ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ 10 ختم بھی ہم نے کر لیے لیکن ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہم عربی زبان کو نہیں جانتے، ہماری زبان نہیں ہے۔ تو میری ناظرین سے گزارش یہی کہ سب سے پہلے باقی مشکلات کے لیے جتنا آپ مطالعہ کرتے ہیں، ضروری نہیں مدرسے میں، آپ تو آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، انٹرنیٹ پہ آپ عربی زبان کو سیکھیں۔ عربی زبان کی جو صیغے ہیں، ٹھیک، ان کی ابتدائی شناخت تو کم از کم آنی چاہیے۔ عربی ویسے بہت اس کی کیونکہ اتنی جامع زبان ہے کہ اس کی ایک ایک لفظ کے 60 معنی ہے، صحیح۔ جب ابتدائی آپ کو آ جائیں گے پھر قرآن پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور قرآن پڑھنے سے آپ خود بخود ٹائم نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن کو پہچانتے، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہو صحیح طریقے سے، تو آپ ختم کر کے اٹھتے ہیں، نیند اس پہ قربان کرتے ہیں کہ نہیں اس کا ٹاپک اتنا اچھا ہے کہ میرا دلچسپ ہے۔ تو قرآن کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ کیوں نزدیک نہیں ہوتے قرآن کے؟ ماہ رمضان میں کیوں کھولتے ہیں، باقی ایام میں کیوں نہیں کھولتے، یا مرحومین کے لیے کیوں کھولتے ہیں، مرنے والوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، ثواب ہے قرآن کا پڑھنا، اصل زندہ لوگوں کے لیے اصل کتاب تو یہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئی ہے، زندوں کو زندگی دینے کے لیے آئی ہے، صحیح، یہ زندگی دینے کے لیے ہمیں آئی ہے، زندہ کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے، ٹھیک۔ مردہ انسان ظاہر ہے کہ اگر دین اصول کے مطابق، دینی اصولوں کے مطابق نہ چلے تو مولا کا فرمان ہے انسان چلتا پھرتا مردہ ہے، ٹھیک۔ قرآن ان مردہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے جو چلتے پھرتے مردہ ہیں، اگر اس کو قرآن کو سمجھیں۔ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہر تفاسیر تو ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں پرکھنا ہوگا حدیث کو۔ حدیث بھی عربی میں ہے، پھر یہاں پہ یہ پھر بھی بات آ جاتی ہے عربی جانو، اور حدیث میں معصومین کی مطالعہ ہونا چاہیے، ہمیں تفسیر کا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اور شان نزول جو آیت کے بڑے انٹرسٹ ہیں،
یعنی شان نزول کیسے ہوئے؟ جیسے سورہ دہر کا آپ کے بچے پڑھیں تو ان کو کتنا اچھا لگے گا، شان نزول سورہ دہر کا اہل بیت کے چاہنے والوں کو کتنا اچھا لگے گا، ٹھیک. اسی طریقے سے ہر سورہ کا، جیسے سورہ کاف ہے، سورہ قریش ہے کب نازل ہوئی، سورہ علم تری کیف، جی، اور اس کی سورہ فیل ہے، سورہ مزدحن ہے، ٹھیک. ان کے افادیت ساتھ بیان کیے گئے. یعنی اس کو سورہ کو جب بیان کیا، شان نزول بیان ہوا، پھر اس کے بعد فوراً تفسیر میں پڑھیں تو فائدے بیان کیے گئے. اس کے پڑھنے کے آپ کو دنیا کے کیا فائدے ہوں گے، آخرت کے. یعنی یہ کتاب یہ کہ جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی ہے. باقی کتابیں پڑھنے سے آپ کو دنیا کا فائدہ ملے گا. یہاں میں چاہوں گی کہ آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا اور کلیئر کریں کہ واقعی ہم لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کے لحاظ سے یا قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس چیز کو کریں گے، اس قرآن کی آیت کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ درجات ملیں گے. تو کیا یہ چیزیں، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ صرف لوگوں کو یہ ثواب دلانے کے لیے یا ان کو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے صرف اس پہلو کے لحاظ سے نازل ہوئی ہیں، یا یہ عبادت کی طرف تشویق دلانے یا قرآن کی طرف تشویق دلانے کے لیے لوگوں کو یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ملے گا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں؟ یہ تو انسان کی طبیعت میں آپ کو پتہ ہے کہ حریص ہے انسان فطرتاً. یہ اس کو اس لیے ثواب بتایا گیا تاکہ یہ مائل ہو اس طرف. جب مائل ہوگا زیادہ قریب ہوگا، جب قریب ہوگا تو معنی مفہوم کو سمجھے گا. اصل مقصد اور اصل فائدہ اس وقت حاصل ہوگا. اصل فائدہ وہ قرآن کے پڑھنے کا فائدہ تب ہے معرفت. جو قرآن کہا گیا ہے کہ ایک آیت کا اس مہینے میں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ ختم قرآن کا ثواب ہے. کیوں مستجاب سسٹر؟ وہی کہہ رہی ہوں کہ کن کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، عوام کہا تو مشترکہ گیا ہے، لیکن وہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھ کے عمل کرتے ہیں، حامل قرآن ہیں، عامل قرآن ہیں، یہ فضیلت ان کے لیے ہے. کہ یعنی ہمیں یہاں پہ غور کرنا چاہیے. ایک آیت کو ہم ذرا فکر سے کریں تو تب کیا ہے، ہمیں 8 ختم نہیں، 10 ختم نہیں، ایک آیت کو ہم غور و فکر سے پڑھیں تو کیا ہوگا، وہ ایک آیت ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے. ٹھیک. اب کسی نے ایک ختم پورے ماہ رمضان المبارک میں غور و فکر سے کر لیا تو اس کو کیا ہوگا، کتنی آیتیں قرآن مجید کی؟ 6666. قرآن مجید کے 6666 ختم کا ثواب ہے. یعنی ایک ختم کریں، 10 کے بجائے ایک ختم غور و فکر سے کریں، تفکر سے کریں تو 6666 ختم قرآن کا ثواب ہے. اور چھوٹے سے سورہ قرآن کے کم از کم ان پہ تو تدبر کریں جو آپ کو حفظ ہیں. ان کا تو پتہ ہونا چاہیے سورہ قدر کہاں نازل ہوا، اس کی کیا اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، ترجمہ کیا ہے. ٹھیک. سورہ ناس میں کیا بیان کیا گیا، اس کا شان نزول کم از کم تاریخ سے بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی شان نزول تفسیر قرآن. ٹھیک. قرآن کی تاریخ ہے نا یہ تفسیر قرآن. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ شان نزول پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود دلچسپی پڑتی ہے، پھر اس کی افادیت بھی بتا دیتا ہے قرآن، اور پھر یاد بھی جلدی رہ جاتی ہے ایسی چیزیں. اگر آپ ایک ریفرنس کے حوالے سے کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ زیادہ، یعنی کہ اگر بچوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا جائے تو بچوں کو سورہ فیل کبھی بھی نہیں بھولے گی. اسی طریقے سے وہ کروا رہے ہیں، وہ قصہ بیان کرتے ہیں، تصویر لاتے ہیں، باقاعدہ پکچر بناتے ہیں. انہوں نے قرآن کو خوبصورت اس طریقے سے بیان، پوری وہ فیل کا ان کو دیکھیں پوری پکچر ہوں گی ساری. ٹھیک. تو بچہ پھر کیسے اس کا ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. یہ چیز بھی جو ہے ہمارے معاشروں میں ایک کہا جائے کہ قرآن کو جو ہے واقعی قرآن کے اوپر کام نہیں ہوا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن واقعی محجور ہے. بہت سارے اسلامک معاشروں میں قرآن کے اوپر کام نہیں ہوا. ہمارے معاشروں میں بچے قرآن سے کیوں دور ہوتے ہیں، ان عملی زندگی میں قرآن سے وہ کیوں دور ہیں. میں اپنی یعنی کہ ایک تجربہ بیان کرتی ہوں کہ بچپن میں جب ہمیں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ کوئی دلچسپ انداز نہیں ہوتا. ہمیں بائی فورس تھکے ہوئے بچوں کو، بچے اسکول سے تھکے ہوئے آتے ہیں یا صبح بہت ارلی اسکول میں، ہمیں یہ ہوتا تھا کہ اسکول جانے سے پہلے آپ نے قرآن کا درس لے کے جانا ہے. اب اسکول بھی جلدی جانا ہوتا، اسکول کی تیاری بھی کرنی ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے آپ نے قرآن کا درس لینے جانا ہوتا تھا، اس لیے بہت ارلی آپ کو اٹھایا جاتا تھا. اس وقت نیند بھی میٹھی ہوتی تھی، آپ کو نیند پیاری ہوتی تھی، بچے خوشی سے نہیں جاتے تھے. شام کو آپ تھکے ہوئے ہارے آتے تھے اسکول سے، اور اس کے بعد آپ کو منہ دھلایا کھلایا اور پھر بھیج دیا. یعنی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا بچوں کو درس دینے وقت. بچے فریش ہیں، تازہ ہیں، کون سا ٹائم بچوں کے لیے سوٹیبل ہے کہ جب ان کا دماغ بھی تازہ ہو اور ان کے جسمانی طور پر بھی بچے تازہ اور چاق و چوبند ہوں. بچوں کو صرف اور صرف ماؤں کی صرف اور صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ قرآن کو پڑھ لیں. ان کو قرآن سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک
جو ہے وہ قرآن جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک قرآن کو ایک دفعہ ختم کر لیں، ان کی شرعی ذمہ داری مکمل ہو جائے. اور بچے وہ جبری طور پر وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پورا جو سال 2 سال کا پروسیجر انہوں نے قرآن سیکھنے میں ایک سختی کا سہا ہوا ہوتا ہے. اور پھر ٹیچرز کا رویہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان کی بھی تربیت نہیں ہوتی، ان کو کہ کس خدا کے مقدس کلام. ہم دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی باتیں ہیں ہمارے اور بڑے دکھ کی باتیں ہیں کہ ہم عام دنیاوی تعلیم دینے کے لیے تو اپنے اسکولوں میں ٹرین ٹیچرز رکھتے ہیں. جب تک وہ اس کی مخصوص اس کا نالج نہ ہو اور اس نے مخصوص ٹریننگ نہ لی ہوئی ہو، اسکولوں میں اس کو جاب نہیں دی جاتی. لیکن خدا کے سب سے بڑے کلام کی تعلیم و تربیت دینے والے کے لیے ہمارے ہاں کوئی معیار مقرر نہیں. کوئی بھی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ پیسوں کے لیے یا کسی اور ثواب کی نیت سے یا پیسے کی نیت سے وہ آفر کر دیتا جی میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا. نہ اس کی کوئی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، نہ اس کی روحانی تربیت ہوتی ہے، نہ اس کی قرآنی تربیت ہوتی ہے. وہ بچوں کو آپ کی کتاب کا، اس مقدس کتاب کا کیا علم دے گا؟ اور وہ جو ایک بغیر روحانیت کے آپ کو وہ کتاب بچوں کو طوطے کی طرح رٹا دی جاتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب قرآن ایک دفعہ ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پوری زندگی دوبارہ قرآن کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ ان کی زندگی میں وہ سختی کے ایسے وہ نفسیاتی اثرات ان کی ذہن کے اوپر ہوتے ہیں کہ قرآن انہیں ایک مشکل کتاب، ایک بور کتاب کی حیثیت سے لگتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے میں کیا ایڈوائس کرے گی ماؤں کو اور فیملیز کو کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن سیکھیں لیکن عملی زندگی میں ان کے اس قرآن کے اثرات ان کے اوپر ہوں اور قرآن سے وہ دوست کی حیثیت سے قرآن کو سیکھیں اور ایک دوستانہ رابطہ قرآن میں اور بچے کے درمیان ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ کہ دیکھتے ہیں معاشرے میں نے عرض کیا کہ قرآن وہ پڑھاتے ہیں جو خود قرآن کو نہیں سمجھتے، متاسفانہ، اور وہ فقط قرآن پڑھنا جانتے ہیں، پڑھانا نہیں جانتے. ٹھیک، ایران میں باقاعدہ ٹیچر جو انتخاب کیے جاتے ہیں ان کے ٹریننگ ہر سال ٹریننگ کورس ہوتے ہیں. ٹھیک، ورک شاپ ہوتی ہیں قرآن کی، قرآن کو کیسے پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، کلر کر کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں تجوید کا یہ رول ہے، یہ ہے، یہ ہے. بچوں کی زبان میں بچوں کو قرآن سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک، بچوں پہ آپ ثواب، ان کو بینیفٹ ان چیزوں کا تو نہیں پتہ. بچوں کی زبان میں بچوں کو قرآن سمجھا کے پڑھایا جاتا ہے. یعنی ہر موضوع، مثلا سلام کرتے ہو تو اس کے متعلق بچوں کو انہوں نے حفظ کروائی آیت. کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا، کولو واشربو، کھانا کھاؤ کون سا، پاک اور پاکیزہ. یہ آیات بچوں کو جو گھر کے کاموں میں ہیں ہر ماں اپنے بچوں کو حفظ کرواتی ہے. ٹھیک، ہماری مائیں کتنی ہیں جن کو نہ خود، بدقسمتی ہماری ماؤں کو خود کو نہیں پتہ قرآن کیا ہے، تو وہ بچوں کو کیا دیں گی؟ پہلی بات یہ کہ ہماری اپنی ماؤں کو اپنے قرآن کی اصلاح کرنی چاہیے. جہاں باقی کاموں پہ توجہ ہے، لباس پہ ہے، گھر پہ ہے، جاب پہ ہے، وہ پہلے ماں کا کام ہے. اگر ماں اپنا قرآن صحیح کر لیتی تو میں سمجھتی ہوں اس کے بچے کا قرآن خود بخود صحیح ہو جائے گا. کتنا 5-10 منٹ رات کو سوتے وقت بھی ماں اگر بچے کو دے دے تو میں سمجھتی ہوں کہ بچہ بہت جلدی پک کرتا ہے. مثلا خصوصاً 1 سال سے 6 سال تک بچے کا، آپ کو ابھی نہیں پتہ ہوتا، بچہ آگے آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ پیچھے پڑھتے ہیں. اس میں اپنا ایکسپیرینس سے بتاؤں، چھوٹا ہے محمد میرا، اللہ سلامت رکھے، 4 سال کا ہے. وہ میں فقط پڑھتی رہی اس کے سامنے، اس کو نہیں کہا پڑھو، اس کو 10 سورہ حفظ ہو گئی. صحیح، کس لیے؟ اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، فقط سوتے وقت بیڈ پہ، آگے پیچھے بچے کنٹرول میں نہیں آتے، اس کو بٹھایا. اور یہ کہ بچوں کو تشویق دلائیں، بھئی بچوں کے ساتھ کمپٹیشن رکھیں. بھئی گھر میں 3 بچے تو کہیں کہ جو بھی 10 سورہ حفظ کر لے گا اس مہینے کے اندر، 2 سورہ حفظ کر لے گا، اس کو 10 پاؤنڈ دیں گے. کیا ہے 10 پاؤنڈ دینے میں؟ آپ کے رزق میں کمی آ جائے گی، رزق میں برکت ملے گی. اس سے بچوں کا شوق بڑھتا ہے. آپس میں گھر میں بچوں کا کمپٹیشن رکھیں. شب جمعہ ایک پروگرام رکھیں قرآن کا، اور یہ کہ جمعے کے دن جس نے 4 سورہ حفظ کی ہیں، 5 حفظ کی ہیں اور کچھ نہیں، تو بچوں کو موبائل پہ باقی گیمیں ہیں تو قرآن نہیں ہے، پورا قرآن ہے. موبائل بچوں پر لگائیں اور کہیں رپیٹ کرو اس کے ساتھ. 10 منٹ روزانہ اگر والدین دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی زندگی میں قرآن آ جائے گا. پھر اس کے بعد جب پڑھا رہے ہیں تو پھر والدین کو تفسیر چلو نہیں خرید سکتے تو لیپ ٹاپ، موبائل، سب چیزوں میں آج کل تو فیسلٹیز بہت ہیں. جی، قرآن پڑھیں اور سمجھائیں بچے کو، بچے کی زبان. مثلا محمد بسم اللہ نہیں پڑھا تو میں کہتی ہوں کہ بھائی قرآن بسم اللہ نہیں پڑھی محمد تو ابھی شیطان آپ کے آگے کھانا کھا جائے گا. پھر وہ پڑھ لیتا ہے، بچہ ہے.
शैतान खाना ख़त्म कर अब जाएगा। बच्चे को आप ये तो नहीं कह सकते कि अब जन्नत में आपको ये दर्जा मिलेगा, उसे क्या या आप सवाब पढ़ेंगे तो आपको इतनी हुरें मिलेंगी और आपको ये मिलेगा। बच्चे को तो बच्चे की यानी कि उसको जो तशवीक दिलानी है, रसूल उसी अल्लाह तरीके बच्चों से। के साथ बच्चों की ज़बान में कलाम करते थे, खेलते थे, सवारी बनते थे। सही, तो ये कि बच्चे के साथ हमने बच्चों वाला रवैया नहीं रखते। मैंने अक्सर देखा बेशक ये बात है। हम बच्चों के साथ बड़ों वाला रवैया रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बड़ों की बात मानने के बजाय बागी हो जाते हैं। ठीक, एक तो कि बच्चे को तशवीक दें, दूसरा बच्चों को बच्चे की ज़बान में सिखाएं। और वो हम समझते हैं, हम जब बच्चे की ज़बान में बोले हम अपनी तौहीन समझते हैं। मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े उलमा अबा कबा में पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, वो भी चैनल पे, तब वो काम आगे है बच्चों को सिखाने के लिए। वो जब किसी जानवर का जिक्र आता है तो उस जानवर की ज़बान में बोलते हैं, आवाज़ वैसी निकालते हैं। सही, बच्चे को समझाने के लिए, दिलचस्पी कायम रहे बच्चों की। तो वो कोई तौहीन नहीं है उनकी, वो सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? आगे वाले को, आगे वाले की ज़हनी सत्ता देख के समझा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ये कि हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम डंडे से कुरान रट्टा लगवाते हैं और इस वजह से बच्चे डंडा। सारी ज़िंदगी कुरान के करीब नहीं जितना भी कुरान हिफ्ज़ करे। मुझे याद है हमारे इलाके में मैंने देखा एक वालिदैन ने छोड़ा बच्चे को मस्जिद में कुरान हिफ्ज़, बच्चे का मूड नहीं था, ज़ाहिर है वहाँ पे डंडे लगते थे। सही, मैंने देखा उसको इतना बड़ा डंडा उठा के पीठ पे मारा जाता। कुरान जुल्म से बचाता है, जुल्म करवाता नहीं है। और हमारे मदरसों में यही होता कुरान प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। वो मोहब्बत पैगाम कैसे दें? लोगों को पढ़ा रहे हो और उधर से डंडे लगा रहे हो। ठीक, और क्या मैं देखती हूँ कि वो बच्चे के हाथ में, वो बच्चा वहाँ से फरार करके कड़ियाँ लगी हुई थी। कुरान आज़ादी के लिए नाजिल हुआ कि कड़ियाँ लगाने के लिए तो नहीं हुआ। ये क्या है कि कुरान को कड़ियाँ उसको क्यों लगाई गई कि यहाँ से फरार न कर सके, यहाँ से कुरान हिफ्ज़ करके जाए। अब वो कैसा हाफिज बनेगा? कैसा हाफिज बनेगा? ठीक है कहा गया कि हद तक सख्ती को कहा गया है, लेकिन इस तरह की सख्ती नहीं कि वो बागी हो जाएं। वालिदैन भी अगर बेजा सख्ती करें तो बच्चे वालिदैन से भी बागी हो जाते हैं। असातिज़ा कहाँ? तो पहले कि उस असातिज़ा को मोहब्बत और प्यार से और ट्रेनिंग से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बच्चों में शौक़ दिलवाएं कि मसलन अगर जो बच्चा कल 10 मसलन इस महीने में अगले वीक सूरा हिफ्ज़ कर लेगा तो हम उसको, बच्चे को क्या चाहिए? स्वीट चाहिए, स्वीट दे देंगे। सही, इस तरीके से काम करवाना चाहिए। ये हमारे अंदर वो ट्रेनिंग नहीं है जो होनी चाहिए बच्चों के लिए। मुअल्लिमीन के लिए वो मुअल्लिम वो हैं जो कुरान को खुद नहीं जानते, खुद नहीं पहचानते, वक्त पढ़ना जानते हैं। सर अरबी आती है पढ़नी उनको, और वही चीज़ आगे जो है वो बिल्कुल वही अरबी से। बस ये कि यहाँ तक कि मैं एक जगह गई कि वहाँ पे मौलाना मस्जिद मौजूद थे, तो वो बीबी जी जिससे कुरान पढ़वाते हैं, अभी तक पाकिस्तान में ये राज है। ज़माना कहाँ तरक्की कर चुका है। तो नहीं, उन्होंने कहा बीबी जी नाराज़ हो जाती हैं अगर हम मौलाना साहब के पास सही कुरान तजवीद के साथ पढ़ने भेजें, क्योंकि हमारे सारे बच्चों ने बीबी जी के पास पढ़ा। तो अब हम मौलाना के साथ भेजें तो बीबी जी तो नाराज़ हो जाएंगी। बीबी जी की नाराज़गी के लिए अपने बच्चों को मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, कुरान की तिलावत सही नहीं कर रहे। अब ये सूरत हाल है हमारे माशरे की। कि वाकई ये चीज़ जो है नाज़रीन सोचने का जो है हमारे लिए बहुत कुछ है कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और एक इस्लामिक माशरे में ज़िंदा भी हैं हम, और हम ये भी दावा करते हैं कि कुरान हमारी आखिरी किताब और सबसे मुकम्मल और जामे किताब है, और लोगों के सामने हम इस पर फ़ख्र भी करते हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हम इस मुक़द्दस और पाक किताब के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इस मुक़द्दस और पाक कलाम जो इंसानी ज़िंदगियों में भी इनकलाब लाने के लिए और इंसानी माशरों में भी इनकलाब लाने के लिए आया था, और इसकी ज़िंदा मिसाल अरब का माशरा है। अरब जो बद्दू अपनी जहालत की वजह से, जहालत की तारीकियों की वजह से, जो तारीख़ में दौरे जाहिलियत के नाम से जो ज़माना याद किया जाता है, उन अरबी बद्दुओं को जो छिपकलियाँ खाते थे और अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे, और जो हर किस्म के जो जाहिलियत वाले तरीके और असूलों पर ज़िंदगी बसर करते थे, इस कुरान ने उनकी ज़िंदगियों को किस कदर बदला कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो है वो इस्लामिक सल्तनत बनकर दुनिया के सामने आई, और उसने दुनिया को इस कदर मुतासर किया, और अपने इल्म की वजह से और अपने किरदार की वजह से और इंसानियत की वजह से इस कदर लोगों को मुतासर किया कि दीन इस्लाम थोड़े ही अरसे में, हम देखते हैं कि बहुत सारे अंबिया दुनिया में आए, लेकिन उन्होंने 900 साल तक भी तबलीग की, लेकिन सिवाय चंद एक लोगों के कोई भी ईमान उन पर ना ला सका और कोई माशरा उनसे मुतासर ना हो सका। ये सिर्फ़ कुरान एक मजीद का एक मौजज़ा था कि सिर्फ 23 बरस के एक मुख्तसर से वक्त में
اس نے انسانوں کی زندگیوں میں کس قدر انقلاب برپا کیا. تو کیا یہ آج جو ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، کیا ہم یہ مادی طور پر جو ترقیاں حاصل کر رہے ہیں یہی ہماری منزل ہے، یا ہم نے روحانی طور پر بھی آگے جانا ہے؟ روحانی طور پر اگر ہم دیانتداری سے اپنے معاشروں کا جائزہ لیں، تمام اسلامک معاشروں کا، تو روحانی طور پر ہمارے اسلامک معاشرے بھی مردہ ہیں اور ہماری روحیں بھی مردہ ہیں، اور ہم زمین پر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن جو انسانوں کو زندگی دینے کے لیے آیا، جو روحانی طور پر مرے ہوئے لوگ تھے اور مردہ معاشرے تھے، ان کے اندر تازہ خون ان کی رگوں میں دوڑانے کے لیے آیا، ہم نے اس کو تاکہ نسیاں پر رکھ کر صرف عزت و احترام کا درجہ دے کر اس کو بھلا دیا. ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، آج جو ہمارے اندر ظلم و تشدد کی لہریں جاری ہیں، جو دنیا کی طرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، آج جو مسلمان ہر ملک کا مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہے اور چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، تو کیا ضروری نہیں کہ آج ہم پر واجب نہیں ہو جاتا کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کریں اور پھر پوری اپنے معاشروں میں بھی انقلاب لائیں اور پوری دنیا کو بھی اس انسانیت جو انسانیت کی بلندیوں پر انسان کو لے جانے والی چیزیں ہیں ان کو دنیا میں پھیلائیں، اور دنیا کے سامنے ہم خدا کے سامنے، قرآن کے سامنے، اپنے ائمہ کے سامنے ایک مسلمان اور مومن کی حیثیت سے سرخرو ہو سکیں. ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس موضوع پر کچھ اور مزید بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی عبادات میں خاص طور پر اپنے تمام مومن مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیے گا، اور ان بہن بھائیوں کو خاص طور پر جو آج بھی ان مقدس مہینے کے دنوں میں بھی خاک و خون میں نہلائے جا رہے ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیے گا. اور ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.